خرم صاحب، جو سیاسی میدان کے اندر بھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی ارتھ کویک سے کم نہیں ہے. صدر صاحب نے خط لکھ دیا 9 اپریل کو الیکشن کروائیں. جو بظاہر تاثر یہ ہے کہ 57(1) کے نیچے جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں صدر صاحب کر نہیں سکتے. الیکشن کمیشن شاید اپنی جگہ پہ کھڑا رہے اور وہ لیگل اوپینین لے کے انہیں بتا دے کہ آپ کا یہ دائرہ کار ہی نہیں ہے. تو ایک انسٹیٹیوشنل کلیش کی جانب بھی ہم بڑھ رہے ہیں. لیکن ملک صاحب، جو گفتگو ہم پہلے کر رہے تھے اس میں ایک بڑا اہم سوال ہے جو آپ کے ناظرین کے سامنے رکھنا ضروری ہے. وہ یہ کہ اس موجودہ حکومت کے 10 ماہ میں اپوزیشن کے کتنے رہنما ہیں جو کتنے دن نیب کی حراست میں جیل گئے ہیں، اور وہ تعداد اور دن 0 ہے. ہمارے پاس تو ایسے لوگ ہیں، حمزہ شہباز جیسے، جو 22 مہینے جیل میں سڑتے رہے، ان کو ضمانت نہیں ملی. اور ایک لمبی تاریخ ہے. خود شہباز شریف 11 مہینے نیب کی حراست میں رہے، مریم نواز رہیں، شاہد خاقان عباسی رہے، مفتاح اسماعیل رہے، سعد رفیق رہے، حافظ نعمان رہے، احسن اقبال رہے. تو نیب کا اگر کسی نے سیاسی استحصال کے لیے استعمال کیا ہے وہ عمران خان ہے. آج کے نیب کا جو سیاسی مقاصد کے لیے اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط کام اگر تب ہو رہا تھا تو آپ نے اسی کے قدموں پہ، نقش قدم پہ چلنا ہے، یا آپ نے کوئی بہتر مثال بنانی ہے. دیکھیں آپ نے شراب نوشی میں اور نشے میں قید یا فواد کو پکڑ لیا ہے، نشے میں شراب کی بوتل مل گئی ہے شیخ رشید کے پاس. تو ہمیں کوئی اچھی مثال بنانی چاہیے کہ ہمیں یہی کام ساری عمر کرتے رہنا ہے. اس ملک کو آگے نہیں چلنے دیں گے. مثال یہ ہے کہ جب بھی سیاسی رہنما تشدد کی دھمکیاں دیں گے یا بغاوت پر اکسائیں گے، جیسا کہ سابق وزراء نے کیا ہے، تو پھر ان پر قانون کا اطلاق ہوگا. لیکن میں پھر یہ سوال رکھوں گا کہ نیب کے قانون کے ذریعے اپوزیشن کے کسی شخص کو 1 گھنٹہ بھی حراست میں نہیں رکھا گیا. یہ ریکارڈ ہے اس حکومت کا، جو کہ پچھلے دور میں اگر آپ اکٹھا کریں تو سالوں کی مدت بنتی ہے. سر یہ ذہن میں رکھے گا آفتاب سلطان یہ استعفیٰ دے دیا ہے. نہیں دیکھیے ان کے دوسرا آ جائیں، انسٹیٹیوشنل کلیش کی طرف آ جائیں. تھوڑا سا معاملہ آگے چلانا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب کے اوپر بھی آج بار کونسل نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. صدر صاحب کا خط اور الیکشن کمیشن، ادھر سے ایک جج صاحب سپریم کورٹ، ان کے اوپر آڈیو، اور پاکستان بار کونسل کی پریس کانفرنس. ایک انسٹیٹیوشنل کلیش والی کیفیت ہے. سر یہ کوئی اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے پاکستان. جی دیکھیں، کانسٹیٹیوشنل کلیش تو ہوگا نا جی. یہ صدر صاحب نے پہلی دفعہ آئین سے تجاوز نہیں کیا. یہ صدر صاحب ایسے ہیں جنہوں نے غیر آئینی طور پہ الیکشن کمیشن کے ممبران کا تقرر کرنے کی کوشش کی، کورٹ نے باہر پھینک دیا. انہوں نے نیشنل فائنانس کمیشن کے قانون میں طریقہ کار میں تبدیلی کی کوشش کی. میں خود اس میں پٹیشنر تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور بلوچستان ہائی کورٹ نے اس کو باہر پھینک دیا. انہی صدر صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ اپنے دستخطوں سے سپریم جوڈیشل کونسل بھیجا، کورٹ نے باہر پھینک دیا. انہی صدر صاحب نے جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں ایک ریفرنس بھیجا، کورٹ نے باہر پھینک دیا. تو ان کی ایک باقاعدہ ہسٹری ہے، جس میں سب سے بڑا جو آئی تھنک ریسنٹ دور میں ہوا وہ 5 اپریل 2022 کو، جب ایک بالکل غلط، اور اب عمران خان خود اعتراف کر چکے کہ جھوٹی بنیاد کے اوپر غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے اسمبلی کو تحلیل کیا گیا، اور اس پر صدر صاحب کے دستخط ہیں. تو ان کا ایک ریکارڈ ہے اس قسم کے آئین سے تجاوز کا. یہ پہلی دفعہ واقعہ نہیں ہوا. میری ابھی بھی ان سے یہی توقع ہے اور استدعا ہے کہ آئین کو ایک دفعہ غور سے پڑھیں. جس شک کا انہیں حوالہ دیا ہے وہ ان کو باؤنڈ کرتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے پراپرلی کنسلٹ کریں، اس کے بعد کوئی عمل کریں. لیکن جب تک کنسلٹیشن نہیں ہوتی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کوشش کی، مجھے تو ملنے کوئی نہیں آیا، لہذا میں جو ہوں وہ خود اپنا فیصلہ دائر کر کے ڈیٹ دے دوں گا. تو ان کو یہ جو آئینی تجاوز ہے، صدر باؤنڈ ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ جہاں تک آئین ان کو براہ راست کسی چیز کی اجازت نہ دے، وہ باقی تمام معاملات میں وزیر اعظم کی ایڈوائس کے پابند ہے. یہ بنیادی بات ہے. اور الیکشنز ایکٹ جو ہے وہ آئین سے ماورا نہیں ہو سکتا. تو ان کو صدر صاحب کا یہ عمل جو ہے وہ غیر آئینی ہے، آئین سے تجاوز ہے. اور مجھے ابھی بھی یہ توقع ہے کہ وہ اس کو وڈرا کر کے آئین کو اپنا راستہ دیں گے، کہ وہ اپنا جو آئینی ادارے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے وہ عمل درآمد کروائیں.